دیکھیں آج کلاس کافی بھری ہوئی ہے. آپ نے تو جانا تھا وہاں ان کے پاس. تھرسڈے کو جانا ہے تھرسڈے کو کہاں؟ وہ لے کے. تھرسڈے کو؟ جی حضور. تو آج آخری تاریخ تھی. نہیں حضور ان سے بات ہوئی ہے ان کی. ہاں آج اور کل انہوں نے السٹریشنس کا کرنا ہے ساری فٹنگ. کنہوں نے؟ مظفر اور اپنے اچھا عباسی صاحب نے. ہاں ہاں. اور جمعرات کو لے کے جانا چاہیے. ان سے بات ہو چکی ہے؟ جی حضور. وہ وقت کے اندر سمجھیں گے اس جی کو. جی. آج خلقکم من نفس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها پھر اسی جان سے اس نے اس کا زوج بنایا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ اور تمہارے لیے اس نے آسمان سے 8 جوڑے نکالے، یعنی جوڑوں پر 4 جوڑوں پر مشتمل 8 وجود، وہ 8 ازواج اس طرح بنتے ہیں. خلق یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں طرح طرح کی تخلیق، طرح طرح سے تخلیق کرتا ہے. یخلقکم خلقا طرح طرح سے تخلیق کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اندر مختلف قسم کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں جس کا اس زمانے میں لوگوں کو کوئی تصور نہیں تھا. فی ظلمات ثلاث
3 اندھیروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا. فانا تصرفون، بس تم کہاں الٹے پھرائے جاتے ہو. اس آیت کریمہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان پر ایک دفعہ پھر نظر ڈالنا ضروری ہے. خلقکم من نفس واحدہ کا دعویٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی موجود ہے، جو اس وقت تک کہ معلوم، اس وقت تک کہ مختلف مذاہب اور فلسفیوں کے بیان کردہ مضمون سے بالکل مختلف ہے. اس وقت تک دنیا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انسان جوڑا جوڑا ہی پیدا ہوا ہے اور بحیثیت انسان الگ ایک جوڑے کے طور پر پیدا ہوا ہے، یا پہلے حوا پیدا ہوئی ہے عورت، نہ پہلے آدم پیدا ہوا ہے یعنی مرد، اور پھر اس کی پسلی سے یا اس کے پہلو سے حوا نکالی گئی. اب یہ قرآن کریم کا دعویٰ اس کے قطعاً مخالف ہے. یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے ایک ہی جان پیدا ہوئی تھی، اس کے جوڑ کا، اس کے زوج کا کوئی سوال نہیں تھا، اور وہ جان مؤنث تھی. من نفس واحدۃ، حالانکہ نفس واحدن بھی کہا جا سکتا تھا. عربی قاعدے کی روح سے نفس مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی. تو یہاں نفس کو واحدہ یعنی مؤنث کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس مؤنث میں سے اس کا جوڑا یعنی وہ مرد نکالا جس نے اس کا ساتھ دیا. اب یہاں مرد کا ذکر نہیں ملتا، منہا زوجہا کا ذکر ملتا ہے. تو آغاز آفرینش میں جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، جب سے زندگی شروع ہوئی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ابھی مرد اور عورت کی بحث نہیں تھی، نر اور مادہ کی بحث تھی. بس یہاں نر اور مادہ کی بحث چل رہی ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اسی لیے اس کے بعد جانوروں کا ذکر آیا ہے، اور جانوروں کے پیدا ہونے کے بعد پھر انسان کی تخلیق شروع ہوئی ہے. اور یہ 4 قسم کے جانور انسانی تخلیق کے قیام کے لیے نہایت ضروری تھے، جس کے بغیر انسان کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ انسان پرورش نہیں پا سکتا تھا ان کے بغیر. وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ 8 ازواج کی تفصیل میں جو جانور بیان ہوئے ہیں وہ ایک بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے. 4 جانور ہیں جن کو 8 جوڑے کہا گیا ہے. مطلب ہے ایک جوڑا بھیڑ کا، ایک جوڑا بکری کا، ایک اونٹ کا، 8 جوڑے کہا گیا ہے، یعنی ایک جوڑا بھیڑ کا، ایک بکری کا، ایک اونٹ کا اور گائے کا. اب یہ 4 ایسے مویشی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو آسمان سے اتارا ہے. آسمان تو نہیں کہا، مگر جو نزول سے معنی آسمان لیتے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ گویا ان کو پھر آسمان سے اتارا ہے. صاف ظاہر ہے کہ یہاں نزول کا معنی آسمان یا کوئی دوسری بلندی لی جا سکتی ہی نہیں، ورنہ گائے بھینسوں اور بھیڑ بکریوں کی بارش ہونی چاہیے. اونٹ بھی گریں کسی مکان پہ تو اس کے اوپر خچے اڑا دیں. چھوٹا سا اولا گرتا ہے تو برا حال کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے لیے بہت ہی کارآمد آیت ہے مولویوں اور پرانے خیال کے لوگوں سے بحث کے دوران. وہ نزول کا مطلب آسمان سے اترنا لیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ آسمان سے اترنا نہیں لیتا بلکہ زمین سے پیدا ہونا لیتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کا نزول خلق انسانی سے پہلے ہونا ضروری تھا، کیونکہ ان کو اگر نکال دیں
تو انسانی زندگی پنپ نہیں سکتی۔ یہ سارے وہ جانور ہیں جن کے دودھ پر، جن کے اس طاقت پر کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بار برداری کا کام دیتے ہیں، اور ہر قسم کی ان صفات سے مرصع ہیں جس پر انسانی سویلائزیشن کی بنیاد ہے۔ اس سے پہلے کپڑے بھی انہی کی جلدوں سے پہنے جاتے تھے، سردی سے بچاؤ کے لیے بھی انہی کی اون استعمال ہوتی تھی۔ غرضی کہ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو ساری سویلائزیشن ختم ہو جاتی ہے اگر یہ جانور نہ ہوں۔ لڑائیوں میں خیمے بنتے تھے تو انہی کی جلدوں سے بنتے تھے۔ باہر نکل کر بسنے کا ابتدائی طریقہ خیموں ہی کا تھا، اور مکان وغیرہ تو بعد میں بننے شروع ہوئے ہیں، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے لازماً خیموں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کی طرف قرآن کریم نے دوسری جگہ اشارہ فرمایا ہے۔ تو یہ جانور چاروں وہ ہیں جن کا نازل ہونا فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بنی نوع انسان کے لیے فوائد رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے لفظ نزول سے یاد کرتا ہے۔ بارش بھی جو نازل ہوتی ہے ان معنوں میں ہے کہ اس میں بغیر معمولی فوائد ہیں۔ ہر چیز جو قرآن کریم میں نازل ہونے کے تابع ذکر ہے، مذکور ہے، اس میں فوائد کی کثرت مراد ہے۔ اور اسی لیے میں بارہا پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد رسول ہیں تمام رسولوں میں جن کے لیے لفظ نزول استعمال ہوا ہے۔ ہر چیز اپنی نوع میں جو بھی بہترین ہوگی اس کے لیے لفظ نزول استعمال ہوگا۔ بس جانوروں کی نوع میں یہ چار جانور ایسے ہیں جو بہترین ہیں، اور دوسری انواع کون سی ہیں؟ مثلا معدنیات، اس میں سب سے زیادہ کارآمد لوہا، اور لوہے کے لیے بھی لفظ نزول استعمال ہوا ہے۔ بس لفظ نزول کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ سے غیر معمولی طور پر فیض یافتہ چیز ہو، جو اپنی نوع میں سب سے زیادہ فیض والی ہو۔ اور رسولوں میں سب سے بڑا فیض پہنچانے والا کون تھا؟ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ آیت اکثر مخالفین سے بحث کے دوران کام آتی ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ وہی نتیجہ نکلے گا جو میں آپ کے سامنے اب نکال چکا ہوں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق۔ اب ان جانوروں کی تکمیل کے بعد پھر انسان کی خلق شروع ہوتی ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم میں میرے نزدیک ایک تو استمرار کا مضمون ہے، دوسرا استقبال کا بھی مضمون ہے۔ گویا کہ اس زمانے میں اگر اعلان کیا جائے جانور پیدا ہو گئے تو یخلقکم، اب اللہ تمہیں پیدا فرمائے گا، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد ایک دوسری تخلیق میں، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں۔ اب ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق کے متعلق تو سائنسدان قطعیت سے اب کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے ایوولوشن میں جو بھی شکلیں اختیار کی تھیں، جن جن جانوروں میں سے گزرا ہے، وہ جن جانوروں کی شکلوں میں سے گزرا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ ساری شکلیں دہرا دی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ 1 بلین سال اس کو دہرانے کو لگیں۔ 9 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، جو چاہے انسان ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ 3 اندھیروں میں ہوا ہے۔ اس کا تعلق ماضی کے اندھیروں سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایوولوشن کو ہم 3 حصوں میں، نمایاں حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن میں یہ مضمون پہلے بیان کر چکا ہوں دوسری جگہ۔
دوسرا ہے ماں کے پیٹ میں ایک باہر اس کی جلد، اس کا جسم کا بیرونی حصہ، یہ ایک اندھیرا ہے. دوسرا رحم کا حصہ، یہ دوسرا اندھیرا ہے. تیسرا وہ جھلی جس میں بچہ لپٹتا ہے، وہ تیسرا اندھیرا بن گیا. 3 اندھیروں کا ذکر یہاں اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اتنے اندھیروں میں جب تک کوئی عالم الغیب ہستی نہ ہو، یہ واقعہ بیان نہیں کر سکتی کہ نئی نئی تخلیقیں ہو رہی ہیں. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر یہ مقدرت ہی نہیں تھی کہ ان اندھیروں میں سے جھانک کے دیکھ سکیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. وہ چیز جو اس زمانے کے فلسفی بھی نہیں جانتے تھے، بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں جانتے تھے. تو یہ آیت کریمہ کئی پہلوؤں سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ایک زندہ ثبوت ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس تم کہاں الٹے پھرائے جاتے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اتنے واضح اعجاز کے بعد جو دکھا دیا گیا ہے تمہیں، پھر بھی اگر تم انکار کرتے ہو تو ان اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہے. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے جو ملک کا ذکر گزرا تھا اس تعلق میں ہے. غنی عنکم ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، یعنی بے نیازی کی بھی عجیب شان ہے کہ بے نیاز تو ان معنوں میں ہے کہ تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن وہ تمہارا نقصان پسند نہیں کرتا. جس کے تم نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو اور پہنچا نہیں سکتے، لا یرضیٰ لعبادہ الکفر، وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے کہ تمہارے لیے انکار کو پسند نہیں کرتا. تو استغنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو پرواہ نہیں. جو رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو ہدایت کے سامان پیدا کیے گئے ہیں، یہ سارے لا یرضیٰ لعبادہ الکفر کے اندر داخل ہیں. اور غنی عنکم کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. غنی سے صرف اتنا مراد ہے کہ تم اس کو چھو نہیں سکتے، اس کی کبریائی پر کوئی حرف نہیں ڈال سکتے. وہ تمہاری طرف جھکتا ہے اور پھر بھی تمہاری خیر چاہتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تمہارا لوٹ کر جانا ہے. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیا کرتے رہے ہو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. اب یہاں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ کے بعد وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کا مضمون کیوں بیان ہوا؟ اس کا اس آیت کریمہ سے کیا تعلق ہے؟ ایسے سب آگے واپس اپنی جگہ پہ؟ اچھا ماشاء اللہ. تو یہ آفتاب صاحب بھی ہیں یہاں، مگر علماء سے پوچھتا ہوں پہلے کہ اس پر غور کریں، کیونکہ یہ سوچنے والی بات ہے. قرآن کریم کا تو کوئی ایک لفظ بھی بے محل نہیں ہے.
یہ غنی کا مضمون ہی ہے جو یہاں جاری ہے. کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یعنی ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور کوئی شخص بھی کسی پر ڈپینڈ نہیں کر سکتا کسی پہلو سے بھی. ہر شخص کی اپنی کمائی ہے، لیکن اللہ پر ڈپینڈ کر سکتا ہے. بندہ جب ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتا ہے تو واقعتاً بے نیاز ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو لا تزر وازرۃ وزر اخری کا مضمون ہے، یہ مرنے کے بعد اس دنیا کے تعلق میں کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گی اور اس کی تکلیف سے بے نیاز ہو جائے گی، لیکن اللہ تمہاری تکلیف سے بے نیاز نہیں ہے. یہ مضمون اس سے پہلے گزرا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی بھی اور اس کا محتاج نہ ہونا کسی کے لیے، اور ہر ایک کا دراصل اس کا محتاج ہونا اس غرض سے ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے، تمہاری فکر کرتا ہے. اگر تم نہ چاہو کہ اللہ تمہاری فکر کرے تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود مشکل کے وقت مائیں بھی اپنے بچوں سے بے نیاز ہو جائیں گی، اور اللہ تم سے بے نیاز نہیں ہے ان معنوں میں کہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور تمہیں آگ سے نکالنا چاہتا ہے. میرے خیال میں یہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کا مضمون دوسری آیات سے جو قیامت کے بعد ہونے والے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں، یہ گہرا تعلق رکھتا ہے، اور اس کے سمجھنے کے بعد اس آیت کا تسلسل اور ربط سمجھ آ جاتا ہے. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. بس صاف ظاہر ہے کہ یہ آخرت کی بات ہی ہو رہی ہے، کیونکہ وزر اخری کے مان بات فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. تب وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، یہ اس لیے بیان ہوا کہ جو تم کرتے تھے تم سمجھتے تھے کہ تم اچھا کرتے ہو، اور تمہیں اپنے سینوں کا علم نہیں تھا. انہ علیم بذات الصدور، مگر اللہ ہے جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. یعنی ہر انسان اپنے سینوں کے رازوں سے بھی بے خبر ہے، مگر اللہ اس کے سینے کے راز کو جانتا ہے. وہ اپنی باتوں کو نیتوں میں، غلط نیتوں میں چھپائے رکھتا ہے، غلط ارادوں کے پردے ڈالے ہوتے ہیں، مگر خدا ان پردوں سے پار دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ اصل میں اس کی کیا نیت تھی. بس اس کے مطابق اس سے قیامت کے دن سلوک کیا جائے گا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. اور انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کی طرف عاجزی سے جھکتے ہوئے، منیب ہو کر. ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب اسے نعمت سے آراستہ فرماتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، من ہو اپنی طرف سے، نسیا ما کان یدعو الیہ. عجیب مخلوق ہے یہ کہ بھول جاتی ہے، یعنی وہ انسان جو حقیقت میں خدا کے نہیں ہوتے وہ عجیب مخلوق ہیں کہ بھول جاتا ہے وہ ما کان یدعو الیہ، اس چیز کو جس کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا، جس مقصد کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا، اس بات کو بھول جاتا ہے. من قبل، یعنی مصیبت کے دور ہونے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا جس مقصد کی خاطر، وہ اس کو بھول جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، تو کہہ دے کہ اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو.
इन्नका मिन अस्हाबिन नार, ए इंसान तू अपने कुफ्र से कुछ फ़ायदा उठा ले, यकीनन तू जहन्नमियों में से होने वाला है, यानी अहले जहन्नम में से होगा। यहाँ जो ज़िक्र फरमाया गया है ये ज़िक्र रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हर जगह मुहित है। हमेशा लोग जब नीयतें बांधते हैं और दुआएं करते हैं, जब इस्तरार की हालत और मुश्किल हालत में हो तो अल्लाह ताला से मांगते हैं, और जब मुराद पूरी हो जाए तो उस खुदा ताला की बख्शिश को अपने तरफ या मुस्नुई खुदाओं की तरफ मंसूब करने लग जाते हैं। ये एक ऐसा मामला है जो रोज़मर्रा हमेशा होता चला जाता है, हर जगह हो रहा है। जितनी मर्ज़ी आप मेहनत करें, स्कूल में तालिब इल्म से मेहनत करते हैं, उस वक्त जो दुआ करते हैं वो अपनी मेहनत पर इन्हिसार नहीं करते, लाज़िमन दुआ अल्लाह से ही करते हैं, और जब पास हो जाते हैं तो कहते हैं क्यों जनाब कैसी रही, कैसे अच्छे मैंने जवाब दिए, कैसे अच्छी तैयारी की थी, वो सारा फ़ख्र अपनी तरफ मंसूब कर देते हैं। इसी तरह दुनिया में जब एक औरत को लड़का चाहिए तो दुआएं करेगी अल्लाह से, और दिल में यकीन है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता, मगर जब ख्वाहिश ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो पीरों की तरफ भी जाती है, फ़कीरों की तरफ भी, मज़ारों की तरफ भी, तलब पूरा करने के लिए हर तरफ फिरती है। लेकिन जब उसका मकसद पूरा हो जाए गैरुल्लाह से, ये वो समझती है कि गैरुल्लाह ने दिया है, तो उसी की तरफ मंसूब करती है, लियुदिल्ला से भी ले। और जब खुदा से तलब पूरी हो जाए तो खुदा की तरफ मंसूब नहीं करती। ये अंधेर नगरी है जिसने सारे आलम में फसाद फैला रखा है। आज ही अरबी क्लास में मैं उनको मिसाल दे रहा था पाकिस्तान की, कि जहाँ हर कब्र, हर पीर के साथ कोई शिरक वाबस्ता है। यहाँ तक कि अब एबटाबाद जहाँ कहा जाता है कि बड़े मजहबी लोग हैं, उस इलाके को देखें, वहाँ जगह जगह कब्रों से उगने वाले दरख्तों के ऊपर रंगारंग की टलियाँ, यानी कपड़े के टुकड़े लटके हुए होंगे। ये अजीब मखलूक है इंसान ऐसा जो खुदा से दूर चला जाता है, कि जब वो मुरादें मांगता है फ़कीरों और पीरों, उनकी कब्रों, यहाँ तक कि गधों की कब्रों से भी वो मुरादें मांगता है। जब वो पूरी हो जाएं तो उनकी तरफ मंसूब करता है, अल्लाह की तरफ नहीं करता। हालांकि सारा ये धोखा है, ऐसा वाज़ेह फ्रॉड है कि हर माकूल आदमी को समझ लेना चाहिए। अब अगर 100 औरत किसी पीर की कब्र पे जाएगी कि मुझे लड़का दे, लड़का दे, तो 100 में से किसी को तो लड़का होगा ही। ये तो नहीं हो सकता कि सब की लड़कियाँ हों, और अक्सर की लड़कियाँ ही होंगी जिनको ये मुसीबत पड़ी हुई है कि लड़का नहीं हो रहा। जिनके पास लड़कियाँ हो रही होंगी वो दोबारा कब्र से जाके वो टलियाँ नहीं उतारेगी कि इस पीर ने तो हमें लड़की दी है, इसकी एक निशानी जो इसकी मकबूलियत की तो वो मैं उतार दूँ। अगर उतार दी जाए तो कोई दरख्त भी इन कपड़ों से मुज़य्यन दिखाई न देगा, क्योंकि जिनकी मुरादें पीरों ने नहीं पूरी की वो तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। जिनकी मुरादें पूरी हुई उन्होंने उन पीरों की तरफ नाजायज़ तौर पर मंसूब की है। इसलिए वो जब ये ऐलान करते हैं लियुदिल्ला अन सबीलिही, का मतलब ये है कि जब वो कोई निशान अवेज़ा करते हैं तो लोग समझते हैं यही दाता है, और रफ्ता रफ्ता सारे जहालत और शिर्क फैल जाता है। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है यदु इलैहि मिन क़ब्लु व जाल लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्ला अन सबीलिही। वो अंदाद बनाता है ताकि खुदा की राह से लोगों को गुमराह कर दे। इसी आयत में
ایک دوسری جگہ ایک یہی آیت اسی مضمون کی اس طرح آئی ہے کہ وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہاں مختلف معبودان باطلہ کی طرف بات کو منسوب کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں سچی ہیں۔ انسان اپنی چالاکیوں پر بھی انحصار کرنے لگ جاتا ہے، اور مشہور یہی کرتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے کمائی کی ہے اور میری ہوشیاری یا غیر معمولی محنت کے نتیجے میں یہ پھل لگا ہے۔ تجارتوں میں بھی دیکھ لیں آپ، جب لوگ شروع کرتے ہیں تو دعائیں کرواتے ہیں اور کرتے ہیں، جب تجارت پھل لانے لگتی ہے تو اپنی ہوشیاریاں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا قل تمتع بکفرک قلیلا، تو اپنے کفر سے جو بظاہر تو فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا، یعنی سمجھ رہا ہے کہ مجھے ایک فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ کچھ دیر قلیلاً میں تھوڑا بھی مراد ہے اور کچھ عرصہ بھی مراد ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا اکثر کو ان کی مرادیں نہیں ملتی، معمولی سی ایک تعداد ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مراد مل گئی ہے۔ تو اتنے تھوڑے سے فائدے سے تم خدا کو چھوڑتے ہو تو اپنا نقصان کرو گے، اور یہ فائدہ بھی چند دن کا فائدہ ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ آخر کیا ہوگا؟ انک من اصحاب النار، تو یقیناً جہنمیوں میں سے ہوگا۔ امن قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، براہ راست اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایسی قرآن کریم میں اور بھی کثرت سے آیات ہیں، کیونکہ ان کا جواب سوال ہی میں مضمر ہوتا ہے۔ امن و قانت آناء اللیل، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی صورت، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ سوال ہے کیا ایسا شخص، اس کا جواب کیا ہے؟ کیا وہ خدا کا برگزیدہ نہیں ہوگا؟ لازماً ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ظاہری دکھاوے کے طور پر کچھ نہیں کر رہا، چھپ کے کر رہا ہے۔ یہ رات کا پردہ وہ ہے جس میں خدا کے سوا کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو پوچھ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ وہی اولو الالباب کا مضمون ہے جو اس سے پہلے مسلسل جاری ہے، کہ صاحب عقل لوگ حقیقت میں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں روزمرہ کے امور کے نتیجوں کو دیکھ کر۔ ہر نتیجہ ان کو خدا کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یتذکر اولو الالباب، بہت سمجھ والے لوگ ہیں، بہت عقل والے لوگ ہیں جو اس طرح صحیح نتائج اخذ کرتے ہیں۔ آگے نئی تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ
ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجری من تحتها الانہار. یہاں بیچ میں ایک لا ڈالا ہوا ہے جس کو میں نے نظر انداز کر دیا ہے. جو میرے نزدیک کسی لا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فمن هو قانت سیکھونا کیوں جی ہاں اس سے آگے ٹھیک ہے. تو کہہ دے کہ اے میرے بندو الذین آمنو جو ایمان لائے ہو اتقوا ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وہ لوگ جو اس دنیا میں احسان کا سلوک کرتے ہیں. فی ہذہ الدنیا حسنہ ان کے لیے اسی دنیا میں حسنہ مہیا کی جاتی ہے یا ان کو حسنہ عطا کی جاتی ہے. وہ ارض اللہ واسعۃ اور خدا تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اور جہاں تک صبر کرنے والوں کا تعلق ہے یقیناً وہی ہے جن کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے پورا دیا جائے گا. قل یا عباد الذین آمنوا میں سوال صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو تقوی کی تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ اگر وہ ایمان لائے ہیں تو تقوی کی وجہ سے ایمان لائے ہوں گے کہ نہیں. اتقوا ربکم یہ بات میں بارہا پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف اشارتاً بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. بعض صرف اشاروں سے ایمان لاتے ہیں، کائنات کی مختلف چیزوں پہ غور کر کے سمجھتے ہیں کہ خدا ہونا چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں تقوی کو فوری طور پر حاصل نہیں کر سکتے. تقوی ایک جاری مضمون ہے جو زندگی بھر ساتھ دیتا ہے. اتقوا ربکم کا حکم تمام بنی نوع انسان کو سفر کے آغاز سے لے کر سفر کے انجام تک اسی طرح رہے گا. اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یعنی اس میں ترقی کرتے چلے جاؤ. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ جنہوں نے حسن عمل دکھایا
یعنی خدا کے نزدیک اچھے اعمال کیے، ان کے متعلق آخرت کے اجر کی تو باتیں بڑی واضح ہیں، لیکن ان کو اس دنیا میں بھی ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جہاں تک صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والوں کا تعلق ہے، ان کا اجر بغیر حساب کے ہوگا۔ اب اس تسلسل میں زمین کی وسعت کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کیوں جی؟ ان کی زمین تنگ کی جانی تھی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، فرمائیں آگے چلیں نا پھر۔ لیکن آسنو فی حاضر دنیا حسنہ میں صاف ظاہر ہے کہ اس اگلی آیت سے ظاہر ہے کہ ان پر کوئی ابتلا آئے ہیں، اور ان ابتلاؤں میں صرف آخرت کا وعدہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اور نیک عمل کریں گے تو اس دنیا میں بھی ان کو اجر ملے گا۔ یہ جو مضمون ہے یہ ہم جماعت احمدیہ کے خلاف جتنی بھی تحریکات چلی ہیں، ان پر مظالم ہوئے ہیں، ان میں 100% پورا اترتا دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیکی پر قائم رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرور اس دنیا میں اجر دیا ہے۔ اور ارض اللہ واسعہ، کہ اگر ہو سکتا ہے تو تم ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت میں بھی یہی مضمون ہے، اس دنیا کا اجر بھی شامل ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں خواہ سختی اور ظلم کا مقابلہ کرو حسن کے ساتھ، خواہ ہجرت کر جاؤ، ہجرت میں بھی صبر کی ضرورت پڑے گی، نئے نئے علاقوں میں جانا ہوگا، اور صبر کا تعلق نیکیوں سے بھی ہے۔ خدا کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر ہجرت کے دوران ہر قسم کے جھوٹوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، عارضی فائدوں کی خاطر چلاکیوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو صرف دنیا کا اجر نہیں دیا جائے گا بلکہ آخرت کا اجر بھی اتنا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ آیت ایسی ہے جو ہمارے جماعت احمدیہ کے حالات پر ہر پہلو سے اطلاق پاتی ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو کہہ دے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری میں پہلے نمبر پر ہوں۔ اول المسلمین ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے مسلمان گزرے تھے، حضرت ابراہیم بھی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسلمان تھے، پہلے بھی سارے خدا کی نظر میں مسلم ہی تھے، لیکن ان سب سے آگے بڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ دلچسپ بات ہے کہ اگرچہ اکثر انبیاء جو مسلمین تھے، اپنے اپنے وقت کے سب سے اول درجے کے مسلمین تھے، وہ تو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سب سے آگے نکل جاؤں، اب خدا کے نزدیک پہلے نمبر کا مسلم بن کے دکھاؤں۔ اس حکم کے بعد قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، جس کو یہ حکم دیا گیا ہے اخاف ان عصیت، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے خدا کی، اپنے رب کی ذرہ بھی نافرمانی کی تو عذاب عظیم سے میں مستثنیٰ نہیں ہوں گا۔ اس لیے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اتنا ہی بلند مقام ہے، اور جتنے بلند مقام سے انسان پھسلے اتنا ہی بڑا اس کو اتنی ہی بڑی سزا ملتی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھسلنے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ میں اس حکم کے بعد ہمیشہ خدا تعالیٰ کی عظمت سے خوف زدہ رہتا ہوں۔ ان اسیت، اگر میں پھسل گیا، اپنے رب کی میں نافرمانی کی تو عذاب یوم عظیم دیکھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر یہ دوسروں کے لیے نصیحت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پھسلنے کا سوال نہیں تھا۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ میں پھسلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، میں وہ بندہ ہوں جو خدا کے لیے جس نے اپنے دین کو خالص کر دیا۔ اس پہلو سے میں تمہارے لیے ایک نمونہ بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، بس تم جو چاہتے ہو، جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، کرتے پھرو۔ فَاعْبُدُوا، عبادت کرو، مَا شِئْتُم، جس کی تم چاہتے ہو، مِّن دُونِهِ، اسے چھوڑ کر۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دے کہ گھاٹا کھانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا، یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا اس معاملے میں وہ جو گھاٹے میں رہیں گے، دراصل وہی گھاٹا کھانے والے ہیں۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہ گھاٹا ہے جو بہت کھلم کھلا ہے۔ دنیا میں جو گھاٹے پڑ رہے ہیں ان کو دینی، ان کو دکھائی نہیں دے رہے، اس لیے وہ کھلم کھلا گھاٹا نہیں ہے۔ بعض لوگ دنیا میں انبیاء اور دوسرے بزرگوں کے مقابلے پہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی گھاٹا نہیں، ہم نے تو دین چھوڑا اور فائدے ہی اٹھائے ہیں۔ ایسے لوگ کثرت سے ملتے ہیں جو دین کو بیچ کھاتے ہیں اور دنیا کے فائدے اٹھا لیتے ہیں، تو یہ چیلنج کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے تو کوئی گھاٹا نہیں کھایا، اس لیے وہ خسران و مبین نہیں ہوتا ان کا، حالانکہ اللہ کے علم کے مطابق وہ گھاٹا ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ بس یہاں فرمایا الا ذالک هو الخسران المبین، جو قیامت کے دن کا گھاٹا ہوگا وہ ہے جو کھلا کھلا گھاٹا ہوگا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، وہ ضرور پہنچے گا اور سب دنیا اس کو دیکھے گی۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر آگ کے سائے ہوں گے، ان کے اوپر سے، ومن تحتہم، اور ان کے نیچے سے بھی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فتقون، اے میرے بندو پس تقوی اختیار کرو۔ فوقہم ظلل کیوں فرمایا گیا ہے؟ آگ تو روشنی پیدا کرتی ہے، ظلل من النار، اور ایک نہیں کئی اندھیرے ہیں۔ ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی اندھیرے ہیں، حالانکہ نیچے بھی آگ ہے تو وہ تو روشنی پیدا کر رہی ہے۔ اصل میں نور اور نار کا فرق ہے جو بیان فرمایا گیا ہے۔ آگ جو دنیا میں ہم جلتی ہوئی دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت ہی خفیف پہلو نور کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو گناہوں کی آگ ہے جو جہنم میں بھڑکے گی اس میں اللہ کے نور کا کوئی پہلو نہیں ہوگا، وہ صرف احتراق کے معنی رکھتی ہے، جلن پیدا کرے گی اور وہ دھواں پیدا کرے گی جو روشنی نہیں دیتا۔ بس ایسے ظلل ہیں جو ان کے دلوں کی آگ کے نتیجے میں ان کو ہدایت سے باز رکھنے والے ہیں۔ اس دنیا میں ایسے سائے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر طرح طرح کے، اور ان کے نیچے سے بھی، یعنی ان کو ہر طرف سے ان سایوں نے لپیٹا ہوا ہے، کچھ دیکھ نہیں سکتے سوائے ان اندھیروں کے جنہوں نے ان کو لپیٹا ہوا ہے، ان کو کوئی اور چیز دکھائی دے نہیں سکتی۔
دنیا میں سختی کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عملاً وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان حقائق کو جو اہم ہیں، جن کے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں، ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا میں یہ آگ یہ ہے، اور مرنے کے بعد جو جہنم کی آگ ہے اس میں ان کی روشنی کوئی نہیں ہوگی، اندھیرے پر اندھیرے ہوں گے۔ یخوف اللہ بہ عبادہ، یخوف اللہ بہ، اللہ اپنے ذات سے، اپنی سطوت سے، اپنی عظمت اور اپنی قدرت سے ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اور اس ڈرانے کا علاج کیا ہے؟ یا عباد فتقون، تقوی کے ایک معنی ہے بچنا، پناہ میں آ جانا۔ تو میرے ذریعے ہی ان باتوں سے جن سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تم پناہ میں آ جاؤ۔ اگر تم میری پناہ میں آ جاؤ گے تو ان سب باتوں سے میں تمہیں نجات بخش دوں گا۔ پس فتقون، مجھ سے بچو، یعنی میری قدرت کے ان افعال سے پناہ میں آؤ جو افعال جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ بس بیک وقت دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ مجھ سے ڈرو گے تو تمہارا خوف دور ہوگا۔ اب بظاہر تضاد ہے مگر تضاد نہیں ہے۔ ہر خوف کا علاج اللہ کا خوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نتائج سے جو منفی نتائج نکلتے ہیں ان سے بچنے کا علاج بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ ہے یا اس سے ڈرنا ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد، وہ لوگ جو اس بات سے اجتناب کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں۔ یہاں طرز بیان ایسی عجیب ہے اور پرلطف ہے کہ جس کے نتیجے میں گناہ کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ طاغوتی طاقتیں، خواہ وہ انسانوں کی صورت میں ہوں یا محرکات کی صورت میں ہوں، اگر ان کے قریب جائیں گے تو لازم ہے کہ ان کی عبادت شروع کر دیں، یعنی گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ اس لیے یعبدوہا سے پہلے اجتنبوا کا مضمون فرما دیا کہ وہ طاغوت یعنی وہ طاقتیں جو اللہ کے سوا بندوں، یہاں صرف بت مراد نہیں ہیں، جو اہل لغت ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ طاغوت کا معنی محض بت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز یا ہر وہ طاقت جو خدا کے سوا انسان کو عظیم لگے یا خدا کے سوا اس کو بہکانے کا موجب بنے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ بس اس پہلو سے طاغوت سے اتنا پرہیز رکھو کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جہاں قریب گئے وہاں خطرہ ہوگا ان یعبدوہا، کہ ایسے لوگ پھر اس کی عبادت کرنے لگیں گے، یعنی اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ وہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ طاغوت کے سے تو دور ہٹتے ہیں، اور قریب کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ انابوا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے بغیر ویسے بھی طاغوت سے دوری ممکن نہیں ہے۔ بس جب ایک طرف سے ہٹیں گے تو دوسری طرف لازماً ان کا جھکاؤ ہوگا۔ لہم البشریٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، بس اے محمد رسول اللہ تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ان کی نشانی یہ ہے کہ جب کسی بات کو سنتے ہیں تو اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔
اولئک الذین ہداہم اللہ و اولئک هم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک صاحب عقل ہیں۔ جب بھی باتیں بیان کی جائیں ان میں اچھی باتیں مختلف درجوں کی ہوتی ہیں، بعض کم بھی بعض زیادہ بھی، تو یہ سب سے اونچی پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جن کا تعلق طاغوت سے ٹوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھک چکے ہوں، جھک جائیں، ان کے متعلق فرمایا ان کی یہ ایک صفت نمایاں دکھائی دے گی کہ یستمعون القول، وہ احکامات بہت سے سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہر قسم کے احکامات ہیں، جن میں سے ادنا بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، تو جب جو سب سے اعلیٰ اور بظاہر سب سے مشکل حکم ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب عقل ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، پس وہ جس پر عذاب کا فرمان صادق آ گیا، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تو اسے جو آگ میں ہے اسی طرح بھی نجات بخش سکتا ہے؟ یہ فی خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ تمام آیات جو پیچھے گزری ہیں ان میں بہترین لوگوں کا بھی ذکر ہے، بدوں کا بھی، وہ جو آگ میں بھی ہیں جن کے متعلق اللہ فرمایا یہ آگ میں ہیں، اہل النار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے تکلیف پہنچتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، وہ شخص جس پر خدا کا فرمان صادق آ چکا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، افانت تنقذ من فی النار، کیا تو نکال سکتا ہے ان کو آگ میں سے؟ یہ نکالنے کا سوال تب پیدا ہوتا تھا کہ دل میں نکالنے کی خواہش تھی، ورنہ آیت کا یہ ٹکڑا آنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، میرے نزدیک یہ جو بیچ کا ٹکڑا ہے یہ جملہ معترضہ جس کو کہتے ہیں اس طرح ہے، اور آگے جو مضمون ہے وہ اس سے پہلے کا ہے مضمون۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ درجے کے اجر دے گا، لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں اپنے رب کا، لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرف مبنیہ، جن کے اوپر اور بھی بالا خانے ہیں۔ بالا خانوں پر بالا خانوں کا یہ مضمون نہیں کہ صرف 2 منزلیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لامتناہی منازل ہیں، اور آسن کا عمل کرنے والوں پر کو اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے بھی زیادہ درجے بغیر حساب دیتا چلا جائے گا، اور وہ آسن پر عمل کرنے والے ایسے ہوں گے جن کی حقیقت میں جن کی روح کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس لیے دیکھنے میں بظاہر سارے ہی آسن عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے مراتب الگ ہوں گے۔ بس الگ الگ مراتب کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جنت میں وہ بالا خانے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ حسن عمل دکھانے والوں کے ہیں، وہ تو نیچے سے نظر بھی نہیں آئیں گے، لیکن تجری من تحت الانہار، نیچے ان کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بالا خانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں تو جو سب سے نیچے ہے اس کو نہروں کا فائدہ ہے، جو سب سے اونچا اور بہت دور ہے اس کو نہروں کا کیا فائدہ؟ اب یہ ایک اور مسئلہ بن گیا۔
اس مسئلے کو کل کریں گے انشاءاللہ، وقت ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سوچ کے آئے ہیں اب، ٹھیک ہے. بالا خانے تو نیچے سے دور کر رہے ہیں نا اوپر، تو مزے تو اس کے جس کے نیچے بیٹھا ہوا نیچے منزل پہ سامنے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ کیا تضاد ہے بظاہر، ٹھیک ہے.